بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 20 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت العلم الاجمالی سے لے کر فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي وَالْعِلْمِ التَّفْصِيلِي تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، علم اجمالی کے بارے میں وضاحت پیش کی جائے گی۔ نمبر 2، علم اجمالی کے منجز اور مؤثر ہونے کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ آیا یہ بھی علم تفصیلی کی طرح منجزیت رکھتا ہے یا منجزیت نہیں رکھتا، اس کی وضاحت ہوگی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ شہید صدر فرماتے ہیں العلم الاجمالی، ہماری بحث علم اجمالی کے بارے میں ہے۔ طلاب کرام عزیز، علم اجمالی یعنی کسی چیز کے بارے میں قاطع یقین مردد ہو دو یا بیشتر چیزوں کے درمیان میں، اور اسی علم کو جو دو یا بیشتر چیزوں کے درمیان میں مردد ہے علم اجمالی کہا جاتا ہے، جو کہ علم تفصیلی کے مقابلے میں ہے۔ اب فرماتے ہیں کما یکون القطع التفصیلی حجتاً کذالک القطع الاجمالی۔ شیخ صدر فرماتے جس طریقے سے قطع تفصیلی حجت ہے، اسی طریقے سے قطع اجمالی بھی حجت ہے۔ یعنی اگر قطع تفصیلی منجزیت رکھتا ہے اور معذریت رکھتا ہے تو قطع اجمالی بھی منجزیت رکھتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہے کہ یہ قطع تفصیلی کیا ہے، قطع اجمالی کیا ہے؟ قطع تفصیلی طلاب کرام عزیز کسی چیز کے بارے میں علم و یقین بطور معین ہو، بطور تعین علم و یقین اس طرح ہو کہ وہاں پر نہ شک ہو، نہ وہم ہو، نہ گمان ہو، یہ اس کو کہا جاتا ہے علم قطع تفصیلی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں قطع اجمالی یعنی کسی چیز کے بارے میں علم ہو لیکن بطور تعین نہ ہو، بطور معین نہ ہو، بلکہ وہاں پر شک ہو، بلکہ وہاں پہ احتمال موجود ہو، بلکہ وہم و گمان موجود ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے قطع تفصیلی یقین تفصیلی حجت ہے، اسی طریقے سے قطع اجمالی بھی حجت ہے۔ وَهُوَ مَا يُسَمَّى عَادَةً بِالْعِلْمِ الْإِجْمَالِي، اور اسی کو معمولاً کہا جاتا ہے علم اجمالی۔ اب مثلا علم اجمالی کی مثال لیتے ہیں، کما اذا علم اجمالا بوجوب الظہر او الجمعۃ، شخص مکلف جانتا ہے اجمالاً و اختصاراً و لا تعیناً، بطور غیر معین جانتا ہے کہ یا نماز ظہر آج واجب ہے جمعے کے دن یا نماز جمعہ واجب ہے۔ اچھا، یہ نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے کون سی واجب ہے، یعنی وہاں پہ تعین نہیں ہے، یعنی ایک لحاظ سے یہاں پہ یقین ہے، علم ہے وجوب صلاۃ کا، دوسرے لحاظ سے شک ہے کہ ظہر ہے وہ وجوب صلاۃ کا تعلق ظہر کے ساتھ ہے یا جمعے کے ساتھ تعلق ہے، میں ظہر ادا کروں یا دونوں نہیں ہو سکتی، جیسا کہ وضاحت آ رہی ہے۔ شیخ صدر فرماتے ہیں وَمُنَجِّزِيَةُ هَذَا الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ لَهَا مَرْحَلَتَانِ، یہ علم اجمالی جس کی آپ نے مثال بھی ملاحظہ فرمائی، اس کی منجزیت کی کے دو مرحلے ہیں۔ منجزیت طلاب کرام عزیز کے بارے میں متعدد بار گزشتہ دروس میں وضاحت ہو چکی ہے، یعنی واجب العمل ہونا، اس کو انجام دینا، تکلیف کا مکلف کے اوپر بالفعل ہونا، دو مرحلے۔ الاولا، پہلا مرحلہ ہے مرحلۃ المنع عن المخالفۃ القطعیۃ بترک کلتا الصلاتین فی المثال المذکور۔ شیخ صدر فرماتے ہیں پہلا مرحلہ
منجزیت کا یہ ہے کہ چونکہ علم اجمالی کے اندر بھی یقین ہوتا ہے، یقین کی مخالفت حرام ہے، منع ہے، کبھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مخالفت قطعی کے بارے میں منع ہے، یعنی مخالفت یقینی جہاں پہ پیش آ رہی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کس طریقے سے بیانی ہے کہ مخالفت قطعی کس طریقے سے ہے کہ یعنی جمعے کے دن جو مثال مذکور ہو گئی، ذکر کی گئی، اس دونوں نمازیں مکلف نہ پڑھے، نہ ظہر پڑھے نہ جمعہ پڑھے۔ اچھا جبکہ اپنے یقین کی بنا پہ جانتا ہے کہ ایک نماز میرے اوپر واجب ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ اسے پتہ نہیں، اس کے لیے یہ معین نہیں کہ وہ جو میرے اوپر ایک واجب ہے وہ ظہر ہے یا جمعہ۔ اب دونوں کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً وہ معصیت انجام دے رہا ہے، یقیناً قطع کی مخالفت کر رہا ہے۔ ثانیتو دوسرا مرحلہ ہے مرحلۃ المنع حتی عن المخالفت الاحتمالیت المسابق لایجاب الموافقت القطعیہ۔ دوسرا ہے موافقت قطعیہ، کہ دوسرا ہے من ہے، یہ بھی من کا مرحلہ ہے، یہاں تک کہ مخالفت احتمالیہ سے بھی منع ہے، یعنی جو مخالفت احتمالیہ اگر پائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس کو ترک کر رہا ہوں اور اس کو فلاں فرق ظہر کو ترک کر رہا ہوں، جمعے کو انجام دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے یہ احتمال ہو کہ ظہر کے اندر مخالفت ہو، مولا اس میں راضی نہ ہو، یا اس کے برعکس جمعے کو ترک کر رہا ہو، ظہر کو انجام دے رہا ہو۔ وہ من المسابق جو کہ وہ من جو برابر ہے موافقت قطعیہ کے ساتھ، یعنی مخالفت احتمالیہ کو جب آپ منع قرار دے رہے ہیں تو نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ موافقت یقینی، موافقت قطعی ہے۔ وذالک بالجمع بین الصلاۃ، اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب دونوں نمازوں کو کٹھے انجام دے، ظہر کو بھی انجام دے اور کیا کہتے ہیں جمعے کو بھی انجام دے۔ اما المرحلۃ الاولی، جہاں تک پہلے مرحلے کی بات آتی ہے تو طلاب کرام عزیز، پہلا مرحلہ کون سا تھا کہ مخالفت قطعیہ کی مخالفت قطعیہ منع ہے، وہ اس طریقے سے کہ وہ کس طریقے سے مخالفت قطعیہ ہوگی کہ دونوں نمازیں مکلف ترک کرے۔ یہ فالکلام فیہا یقع فی امرین، اس پہلے مرحلے کے بارے میں بھی گفتگو دو صورتوں میں ہوگی۔ احدہما فی حجت العلم الاجمالی بمقدار المنع عن المخالفت القطعیت، کہ پہلا مرحلہ یہ ہے علم اجمالی کے بارے میں کہ علم اجمالی حجت رکھتا ہے، لیکن اس منع کی مقدار کے حساب سے حجت رکھتا ہے، یعنی اس کی حجت کی وسعت نہیں بلکہ وہ محدودیت ہے اس کی جہاں پہ مخالفت قطعیہ سے منع ہو رہی ہے، یعنی منع کی جو مقدار ہے، منع کی جو وسعت ہے مخالفت قطعیہ سے، اس میں علم اجمالی حجت رکھتا ہے، علم اجمالی منجزیت رکھتا ہے مکلف کے اوپر۔ بالآخر دوسرا فی امکان ردع الشارع عن ذلک وعدمہ، اور جو دوسرا مرحلہ ہے طلاب کرام عزیز وہ یہ تھا کہ مرحلہ من حتی مخالفت احتمالیہ سے، اس کے بارے میں ممکن ہے کہ شارع رد کرے، منع کرے اس کے بارے میں، اور ممکن ہے کہ رد نہ کرے، یعنی مخالفت احتمالیہ سے ممکن ہے روکے، ممکن ہے نہ روکے۔ اما الامر الاول، جہاں تک پہلی بات ہے، فلا شک فی ان العلم الاجمالی حجت من ذلک المقدار، یعنی حجت علم اجمالی کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی مقدار مخالفت قطعیہ سے منع ہے وہ اتنی مقدار میں علم اجمالی حجت ہے مکلف کے، کیوں؟ لأنہ مہما تصور نہ ہو، چونکہ جب ہم علم اجمالی کا تصور کرتے ہیں تو فہو مشتمل حتماً علی علم تفصیل بالجامع بین تکلیفین، چونکہ حتماً یہ علم مشتمل ہے علم تفصیلی پر، وہ علم تفصیل جو کوئی دو تکلیفوں کے درمیان جامع کی صورت میں ہے، جامع کی صورت دو تکلیفوں میں فرق ہے، وجوب ظہر اور وجوب جمعہ کے درمیان، فیکون مدخل هذا الجامع فی دائرۃ حق اطاعت، بس اس جامع کو دخالت ہے
حق اطاعت مولا کے دائرے میں یعنی لازمی ہے کہ حق اطاعت مولا انجام دیا جائے. اما علی رأینا فی سعۃ ہذہ الدائرۃ فواد. شیخ صدر فرماتے ہیں لیکن ہمارا نظریے کے مطابق اس دائرہ حق اطاعت مولا وسیع ہے، یعنی اس کا قط کے ساتھ محدودیت اس کی نہیں، بلکہ قط کے علاوہ فقط انکشاف تکلیف ہے، چاہے وہ قط کی صورت میں ہو، چاہے وہ احتمال کی صورت میں ہو یا ظن کی صورت میں. واضح بات ہے. وَأَمَّا عَلَى مَسْلَكِ قاعدۃ قبح لقابل بیان، یعنی مشہور کے مسلک کی بنا پہ، مشہور کے مکتب کی بنا پہ یہ فَلْأَنَّ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيَ يَسْتَنْبِتُ انکشافاً تفصیلیاً تامن، چونکہ اپنے اندر اپنے باطن میں رکھتا ہے انکشاف تفصیلی کو جو تام ہے کس کے لیے؟ جامع کے لیے، یعنی جامع کا انکشاف تفصیلی کرتا ہے بین تکلیفیں، دونوں تکلیفوں کے درمیان، وجوب جمعہ اور وجوب ظہر کے درمیان. تو فَيَخْرُجُ هَذَا الْجَامِعُ عَنْ دَائِرَةِ قَاعِدَةِ قُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بیان. تو یہ جو جامع ہے قاعدہ قبح العقاب بلا بیان سے، جو کہ مشہور کے نظریے کی اساس ہے، مسلک کے مشہور کی اساس ہے، یہ جامع قاعدے کو بے بلا بیان سے خارج ہو جاتا ہے. نتیجے میں جو کہا جا رہا تھا کہ تنافی پیش آ رہی ہے، وہ تنافی بھی نہیں ہے چونکہ اس سے خارج ہو رہا ہے. وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي، جو دوسرا مرحلہ ہے کہ ممکن ہے کہ شارع اس سے رد کرے، ممکن ہے کہ اس سے نہ روکے. فَقَدْ ذَكَرَ الْمَشْهُورُ، بے شک مشہور نے ذکر کیا ہے کہ ان ترخیص شرعیہ فی المخالفت القطعیت، کہ ترخیص شرعی، ترخیص جس کے بارے میں طلاب کرام عزیز متعدد چند درسوں سے، گزشتہ چند درسوں سے بحث چل رہی ہے. ترخیص شرعی مخالفت قطعیہ کے مقابلے میں یہ للعلم الاجمالی، جو علم اجمالی کے بارے میں یہ غیر معقول، یہ ترخیص اصلا قابل قبول نہیں، اصلا عقل اس کو قبول نہیں کرتی، عقل سلیم نہیں مانتی اس کو. لأنها معصیت قبیحۃ بحکم العقل، چونکہ یہ ایک معصیت ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے جو کہ عقل جس کے بارے میں حکم کرتی ہے کہ کبھی ہے، یعنی النہی عن مخالفت قطعیہ. فالترخیص فیہا یناقض حکم العقل، بس یہاں پہ ترخیص دینا عقل کے حکم کے ساتھ مخالفت ہے، کیونکہ عقل کے حکم وغیرہ یقین ہے، قطع ہے، یعنی واجب العمل ہے. وہاں پہ واجب العمل اباحہ جب مکلف مولا قرار دے رہا ہے، ترخیص اباحہ کر رہا ہے، تو مطلب ترک کی جانی چاہیے. یہ تناقض ہے. وَيَكُونُ تَرْخِيصٌ فِي الْقَبِيحِ وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ ترخیص قبیح میں ہے، اور قبیح کام کے اندر مولا کی جانب سے، مولا حکیم کی جانب سے، مولا خالق العقل کی جانب سے قبیح کے اندر مکلف کو اجازت دینا ترخیص نہیں، یہ محال ہے. وَهَذَا الْبَيَانُ غَيْرُ مُتَّجَهٍ. اب شہید صدر فرماتے ہیں یہ جو مشہور کا بیان ہے یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. کیوں؟ لأننا عرفنا سابقا ان مرد حکم العقل بقبح المعصیة ووجوب الامتصال الى حکمه بحکم طاعت للمولا، چونکہ ہم گزشتہ درس میں جان کر آئے ہیں کہ حکم عقل کی بازگشت، عقل کون سا حکم کا عقل حکم؟ جو عقل حکم لگاتی ہے کہ معصیت، نافرمانی مولا کبھی ہے، امتصال امر مولا ضروری ہے، اس کی بازگشت اس بات کی جانب ہے کہ عقل حکم لگا رہی ہے کہ اطاعت کا حق ہے ہمارے اوپر مولا حقیقی کا، جو کہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے. یہ یعنی جس طریقے سے عقل اگر کبھی معصیت کے، یعنی معصیت کس طریقے سے کہ ترک وجوب، فعل حرام کے بارے میں عقل کبھی ہونے کا حکم لگاتی ہے، اسی طریقے سے ہی عقل ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ آپ کے اوپر مولا حقیقی کی اطاعت کا حق ہے. وہذا حکم معلق علی عدم ورود ترخیص الجاد من المولا فی المخالف. ہاں، یہ حکم عقل موقوف ہے اس بات پر کہ تب ہے یہ حکم، تب تک ہے یہ حکم عقل کہ جب تک مولا کی جانب سے ترخیص جدی نہ آئے مخالفت حکم قطعی کے مقابلے میں، یعنی جب تک مولا حکم قطعی کی مخالفت کی خود اجازت نہ دے تب تک عقل اس کو کبھی جانتی ہے. فَإِذَا جَاءَ تَرْخِيصُ، جب ترخیص مولا کی جانب سے آ جاتی ہے تو ارتفع موضوع حکم العقل، تو حکم عقل جو قباحت والا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اصلا موضوع اس کا ختم ہو جاتا ہے.
نتیجے میں فلا تکون المخالفۃ القطعیۃ قبیحۃ عقلاً تو عقلی لحاظ سے مخالفت قطعیہ کبھی نہیں ہے. وعلی ھذا اس بنا پہ فالبحث ينبغي ان ينصب على هذه تو بحث سزاوار ہے کہ مولا مقرر کے اس پر کہ حل یعقل ورود تخصیص الجاد من قبل المولا، کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ترخیص جدی مولا کی جانب سے آئے علی نحو اس طریقے سے کہ یلائم مع ثبوت الاحکام الواقعیت، کہ وہ ترخیص مناسبت رکھے، ٹکراؤ نہ رکھتی ہو احکام واقعیہ کے ثابت ہونے کے ساتھ. والجواب انہ معقول، جواب اس کا بالکل یہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ کس طرح سے؟ لأن الجامع وإن كان معلوم، جامع جو علم اجمالی کے بطن میں تھا، جامع اگرچہ معلوم ہے، مقطوع ہے، ولكن اذا افترضنا ان الملاکات الاقتضائیۃ للاباحۃ كانت بدرجۃ من الاہمیت، لیکن جب ہم فرض کرتے ہیں کہ ملاکات حکم میں اقتضائی یعنی اباحہ اقتضائی کے جو ملاکات ہیں وہ فرق مصلحت ہونا یہ اہمیت کی درجے تک ہیں، یعنی وہ اتنے اہمیت رکھتے ہیں مولا کی نظر میں کہ وہ ترک نہیں ہونے چاہیے، جس کو ترک کیا جائے وہ اہم نہیں مہم ہے. یہ ملاقات اگر اس طریقے سے فرق کریں یہ اذا کا جواب ہے تستدعی لزمان حفاظ علیہ ترخیص تقاضا کرتے ہیں کہ اس اہمیت کے بارے میں اس اہمیت کے لیے ترخیص ضروری ہے. حتی فی المخالفت القطعیہ، یہاں تک ہو سکتا ہے کہ مخالفت قطعیہ پیشہ تکلیف المعلوم بالاجمال، اس تکلیف کے بارے میں جو یقینی ہو علم اجمالی کے ذریعے سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مہم ہے، یہ اہم ہے جس کو انجام دیا جا رہا ہے ترخیص کے طور پر. بس فمن المعقول، معقول ہے، تصور کیا جا سکتا ہے ان یصدر من المولا کہ مولا کی جانب سے صادر ہو ھذا ترخیص ہو، اس میں اشکال بھی نہیں ہے. وَيَكُنْ تَرْخِيصًا ظَاهِرِيًا بِرُوحِهِ وَجَوْهَرِهِ، یہ اپنی حقیقت میں، ذات میں، جوہر میں، رکن میں یہ ترخیص ظاہری ہوگی جو حکم واقعی قطعی کے مقابلے میں مخالفت میں، لأنه ليس حکما حقیقیا، کیونکہ یہ ترخیص حکم حقیقی نہیں جو ناشئ من مبادئ فی متعلق ہی، جو متعلق حکم کے مبادئ سے پیدا ہو، بلکہ یہ حکم ظاہری جو کہ ترخیص خطاباً طریقین، بلکہ یہ ترخیص حکم ظاہری ایک خطاب ہے، خطاب مولا ہے جو طریق الواقع ہے. من اجل کس لحاظ؟ من اجل ضمان الحفاظ على الملاکات الاقتضائیۃ الاباحۃ الواقعیۃ، تاکہ تضمین جا سکے کہ محافظت کی جا سکے ان ملاکات معیارات اقتضائیہ اباحہ پر جو کہ واقعی ہیں، یعنی ملاکات واقعی ہیں، مثلا مصلحت کا ہونا. وعلى هذا الاساس، اس بنا پہ لا يحصل تناف بینہ و بین تکلیف المعلوم بالاجمال، اس ترخیص کے درمیان میں اور اس تکلیف کے درمیان میں جو علم اجمالی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے کوئی تنافی حاصل نہیں ہوتی. دیگر الفاظ میں چونکہ دونوں تکالیف ہیں، اچھا چونکہ یہ تکلیف ظاہری ہے اور جو علم اجمالی کے ذریعے سے وہ تکلیف واقعی ہے، اور ہم گزشتہ درسوں میں بیان ہو چکا ہے کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان میں تنافی نہیں ہے. اچھا تنافی کیوں نہیں ہے؟ چونکہ دونوں کے مبادئ الگ نہیں ہیں، جدا جدا نہیں ہیں، بلکہ حکم ظاہری کے مبادئ وہی ہیں جو حکم واقعی والے مبادئ ہیں. اذ لیس له مبادئ خاصۃ فی مقابل مبادئ الاحکام الواقع، تنافی کیوں نہیں ہے؟ چونکہ لہو یعنی ترخیص، لہو یعنی حکم ظاہری کے لیے مخصوص اس کے مبادئ ہیں ہی نہیں احکام واقعی کے مقابلے میں، تاکہ لیکون منافیاً لتکلیف المعلوم بالاجمال، تاکہ یہ ترخیص تنافی رکھ سکے، ٹکراؤ رکھ سکے، تضاد رکھ سکے، تنافی رکھ سکے اس تکلیف کے ساتھ جو معلوم علم اجمالی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.